نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، دین کے جتنے اجتماعی کام ہوتے ہیں وہ سب اجتماعی تعاون کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں۔ سی ایم کی تنخواہ دی جاتی ہے، ٹیکس وصول کر کے دی جاتی ہے۔ پی ایم کی تنخواہ دی جاتی ہے، پورے ملک سے ٹیکس وصول کر کے دی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تعمیر کیا جاتا ہے، آپ ہی سے وصول کیے جانے والے ٹیکس کے ذریعے سے ہی عدالتوں کی تعمیر بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی اجتماعی تعاون سے ہوتی ہے، اور مدرسے کی تعمیر بھی اجتماعی تعاون سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے اسلامی حکومت کے زوال کے بعد، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد، حکومتوں کی بڑی بڑی مددوں کو ٹھکرایا اور یہ فرمایا کہ ہمیں تو عوام الناس کی اٹھنی چونی سے کام کرنا ہے، ایک مالدار کے کروڑوں نہیں لینا ہے، حکومتوں کے نہیں لینا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں لکھا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خاص حکومت یا خاص مالدار کا تعاون لے لینا مدرسے کی روحانیت کو ختم کر دے گا، ہماری آزادی ختم ہو جائے گی۔ جس کا کھائے گا آدمی اس کی گائے گا۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ان عوامی چندے سے چلنے والے مدرسے، عوامی امداد سے چلنے والے مدرسوں کی طاقت آدمی کو جب معلوم پڑتی ہے جب آدمی عرب ملکوں کو دیکھتا ہے۔ ہم نے عرب ملکوں میں جب لوگوں سے یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا کروڑوں کا بجٹ، مظاہر ندوہ کا کروڑوں کا بجٹ عوام الناس ادا کرتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی تنخواہیں عوام ادا کرتی ہیں، حکومت مدد کرنا چاہتی ہے اور ہم ٹھکرانا چاہتے ہیں، تو وہاں کی عوام حیران ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے مفتی صاحب اور ہمارے علاقے کے امام جتنے آزاد ہیں اپنے کام کرنے میں، عرب ملکوں کے بھی اتنے آزاد نہیں ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دبئی میں لکھ کر آ جاتا ہے، سعودیہ میں جمعہ کا خطبہ رائٹنگ میں آ جاتا ہے، اور ہر ایک پر ضروری ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ فتویٰ دینے سے پہلے بادشاہ وقت کے اشارے کو دیکھنا پڑے گا، کہیں ان کی ناراضگی کا ذریعہ تو نہیں بننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مساجد اور مدارس کی آزادی اور خودداری اور ان کی غیرت اور ان کے کام کرنے کے اندر خود مختاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، وہ عوامی چندے کے ذریعے سے رکھی ہے، پبلک ڈونیشن کے ذریعے سے رکھی ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے جو حکومتوں کے زوال کے باوجود، نوابوں کی ریاستیں لٹنے کے باوجود ہمارے پاس اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے اپنا کام کر رہے ہیں، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے، ایسا ریسرچ ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب کے بیٹے نے عربی زبان میں کتاب ہے 500 پیج کی، 2-4 مہینے کے اندر اس نے ترجمہ۔ اکیڈمیاں اتنا کام نہیں کرتی ہیں، سرکاری فنڈز کے بغیر، گورنمنٹ کے ڈونیشن کے بغیر ایک آدمی اتنا بڑا کام ہمارے ملک میں کر رہا ہے عوامی تعاون کی وجہ سے۔
تیسری بات میرے بزرگوں، مال تو خرچ ہونے کے لیے ہے، مال رہنے کے لیے نہیں ہے، زندگی گزرنے کے لیے ہے، رکنے کے لیے نہیں ہے۔ اور مال آدمی کا اپنا جب ہی ہوتا ہے جب کہ وہ خرچ ہو جائے۔ جب تک جیب میں ہے میں مالدار نہیں ہوں، چوکیدار ہوں۔ جب میں نے کھانے پر خرچ کیا، کپڑے پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مدرسے میں مسجد میں خرچ کیا، تو تب یہ مال میرا ہوا۔ اور جب تک میں نے خرچ نہیں کیا وہ مال میرا نہیں ہے بلکہ وارثوں کا ہے۔ تو دنیا میں مالدار کم ہیں، چوکیدار زیادہ ہیں، اور مالدار کم ہیں، قرض دار زیادہ ہیں۔ اور آگے کی بات، قرض دار بھی کم ہیں، بینک کے غلام زیادہ ہیں۔ قرض میں بھی اگر جائز قرض ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بینک سے اٹھانے والے تو اپنی گاڑی کمائی بینکوں کے چوسنے پر ان کو دے رہے ہیں۔ تو مال تو ہمارا جب ہی ہوگا جب کہ وہ اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ چوتھی بات میرے بزرگوں، مدرسہ تو بن جائے گا، مسجد تو تعمیر ہو جائے گی۔ اب تک جتنے مدرسے بنے میرے حصہ لیے بغیر بھی بن گئے، آئندہ بھی بن جائیں گے، یہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ میری اور آپ کی جان، میرا اور آپ کا مال اس میں لگ جائے۔ جلسہ ہوگا، عوام الناس سے کہا جائے گا۔ اللہ تعالی، ہم جب مکان بناتے ہیں تو چندہ نہیں کرتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسہ بناتے ہیں تو چندہ کرتے ہیں۔ مکان بنانے کو میں اپنی ذاتی ضرورت سمجھتا ہوں تو خود بناتا ہوں، مدرسہ بنانے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا تو پھر حصہ لینے کی طبیعت دل نہیں چاہتا ہے، طبیعت مائل نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو عطا فرمائیں گے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، تو ایک اللہ کے ولی نے اس آیت کو پڑھ کر کہا، اے اللہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، آپ کی چاہت چاہیے مجھے۔ میری ضرورت 100 روپے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 روپے دیے ہیں، وہ 1000 روپے نیا فرنیچر، نیا فارم ہاؤس، نیا پلاٹ خریدنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے مستحق تک پہنچانے کے لیے ہے۔ ضرورت تو میری 100 روپے ہی تھی، کیا دینے والا نہیں جانتا ہے کہ میری ضرورت 100 روپے ہے؟ 1000 روپے کیوں دے رہا ہے مجھے؟ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اب حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو ہماری مثال اس بلی کی طرح ہے جو سمندر کے کنارے پر بیٹھی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ سمندر کی موجیں قابو میں آ جائے تو مچھلی شکار کروں گی۔ سمندر کی موجیں قابو میں آئے گی نہیں اور یہ شکار کرے گی نہیں۔ زندگی کے مسائل ختم ہوں گے نہیں اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ بنگلور میں ڈائلیسس کروانے کا ادارہ چلتا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والے صاحب آئے اور انہوں نے ایک رقم دے کر کہا، 1500 2000 کی رقم، کہ میں نے کچھ دن محنت کی ہے تاکہ میرے ذریعے سے بھی ایک آدمی کا ڈائلیسس ہو جائے، جو مستحق آ رہا ہے میری طرف سے ایک آدمی کا ڈائلیسس کرا دیجیے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنے میں سے دے رہا ہے۔ ایک آدمی 100 روپے کما کے 10 روپے دیتا ہے، ایک آدمی 1000 روپے کما کے 10 روپے دیتا ہے۔ 100 روپے کما کے دینے والا، 100 میں سے 10 روپے دینے والا سخی ہے، 1000 میں سے 10 روپیہ دینے والے کے مقابلے میں۔ تو ہم نے ابھی مولانا سے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا کار خیر ہو رہا ہے، حساب کر دیا جائے اور اسکوائر فٹ کتنے ہیں؟ 2100 اسکوائر فٹ ہیں
اور تعمیر کے لیے اتنے 1 اسکوائر فٹ کی تعمیر کے لیے تقریباً ابھی ایک ٹھیکیدار سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1500 روپیے ہو رہے ہیں، اور جو 8000 کچھ اور رقم کے اندر زمین خریدی گئی 400 روپیے 1 اسکوائر فٹ کے ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً 1 اسکوائر فٹ تعمیر اور زمین کی قیمت کے ساتھ کتنے کے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے۔ عید کی شاپنگ میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ ایک برتھ ڈے میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ ایک فل چیک اپ کرانے میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ ایک پابندی سے گٹکھا کھانے والے کے مہینے میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ ایک پھونکنے والے بیڑی اور سگریٹ کے عادی آدمی کے کتنے لگ جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ ڈھابے پہ جا کر کھانے میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ 2 ہفتے کے گوشت میں کتنے لگ جاتے ہیں؟ آوارہ اولاد کی خواہشات پر کتنے لگ جاتے ہیں؟ بے حیا بیٹیوں کے ریچارج پر کتنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ قبول کر لے، قسمت چاہیے۔ اللہ اپنے کام کے لیے قبول کر لے، قسمت چاہیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، آپ سب حضرات مفتی صاحب کے کام سے واقف ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی ٹوٹے ہوئے حالات میں، ناقدری کے حالات میں، ضرورت مند علاقے میں دسیوں بچیوں کی زندگیاں بدل رہی ہے، علاقے میں نورانیت پھیل رہی ہے۔ جب تک عمارت اور جگہ رہے گی، قبر میں آپ کے کھاتے میں ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ ہم میں سے ہر ایک 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ کی ذمہ داری لے لے۔ میری طرف سے 10 اسکوائر فٹ ہے، تیسرے کی طرف سے 20 اسکوائر فٹ ہے، بہت معمولی سی رقم ہے۔ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کرے گا۔ میں بھی 1 اسکوائر فٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے نام لکھو، بہن سے مشورہ کر لیں گے، بیوی سے مشورہ کر لیں گے، والدہ کی طرف سے بھی لیں گے، والد کی طرف سے بھی لیں گے، بھائیوں کی طرف سے بھی لیں گے۔ اظہار کرو، اظہار کا وقت ہے، چھپانے کا وقت نہیں ہے۔ بتلاؤ اس کے لیے